بغیر روزہ دار کے ثواب کے جو کچھ کم ہوندے قلنا یا رسول اللہ ليس كلنا نجد ما نفطر به الصائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على مدة مرقة لبن أو تمر أو شربة مما ہم نے عرض کی ہے یا رسول اللہ سارے جو ہر شخص کو نہیں پاتا جانے جو روزہ افطار کرائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ثواب کے جیسی جڑا روزہ دار کو ایک گھونٹ پانی یا دودھ دا یا کھجور دا گھونٹ پلا دے تو میرا روزہ افطار کرا دے ومن اشبع صائما سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره إتق من النار ومن خفف عن مملوكة فيه غفر الله له وعقده من النار اور جڑا روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلاوے اللہ کو میرے حوض دے وچ او پانی پینے سے جڑا نہیں ہوندی تنا ہوسی حتیٰ کہ جنت وچ داخل ہوے سی اے او مہینہ ہے جدا اول حصہ رحمت درمیانہ حصہ بخشش اور آخری حصہ عہد دے نال آزادی دے دیا اور جڑا یہ مہینے دے وچ اپنے غلام دے نال تخفیف کرے سی اللہ تعالی کو بخش دے سی اور ان کو عہد دے تو نجات عطا فرمائے سی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان مبارک کا چاند نظر آمد تو پہلے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو خطبہ دیتے کہ اے رمضان کے فضائل بیان کیتے کرو رمضان کی اہمیت بیان کیتے رمضان کے اعمال کو بیان کیتے تاکہ صحابہ کرام رمضان شریف دے وچ پورے ذوق اور شوق کے نال عبادت کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے کہ ماہ مبارک دے وچ جڑا نفل ادا کرے سی وہ ایسا کہ گویا غیر رمضان دے وچ فرض ادا کیتے اور جڑا یہ مہینے دے وچ فرض ادا کرے سی وہ ایویں ہے گویا غیر رمضان دے وچ 70 فرض ادا کیتے یعنی ثواب دگنا ہوے دے ثواب بڑھ دے سب کو چاہیے فرائض ادا کرنے کے بعد نوافل بھی کثرت دے نال پڑھیں نماز تہجد شراق چاشت توابین نماز تراویح تمام نماز ذوق شوق دے نال پڑھو ان طرح نہ ہوئے کہ رمضان میں نماز کی قضا ہو جائے خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ افطار کرانے کی طرف توجہ دیتی ہے جڑا روزہ دوسرے کا افطار کرے سے ان کی بخشش ہوسی صحابہ کرام نے عرض کی ہے سارے جو ہر شخص اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ اصلا مجھے کو روزہ افطار کرا سکوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے پیٹ بھر کر کھانا کھلانے سے موقوف نہیں بلکہ جڑا شخص کے صرف کھیر دا ہے پیالہ ہے کو گھونٹ یار دنال روزہ افطار کرا دے یا ہے کو دنال یا پانی دا ہے کو گھونٹ دے دنال یا شربت ہے پیالے دنال روزہ افطار کرا دے اللہ تعالیٰ یہ ثواب بھی عطا کرتے دے روزہ دار کے ثواب دے جو کوئی کمی نہیں آتی لہذا اس برکتاں رحمت اور بخشش والے مہینے دے وچ زیادہ تو زیادہ سخاوت کرو اور روزہ افطار کراؤ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غریباں دا ہر موقع پہ خیال رکھے افطاری دا موقع آیا تو فرمایا روزہ افطار کراؤ عید الفطر دا موقع آیا تو فرمایا غریب کو فطرانہ دیو عید الاضحیٰ دا موقع آیا تو فرمایا غریب کو گوشت بھی دیو کھال بھی دیو زکات دا موقع آیا تو فرمایا غریب کو زکات بھی دیو میرے کریم سے در قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر دے چار کی طرف توجہ دیوئیے واستغفروا فیہ من اربع خصال فصلتین ترضون بہما ربکم وفصلتین لا اغنیاءکم عنہما فاما الفصلتان اللتان ترضون بہما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه وأما الخالصتان الطاهرتان بأغنياءكم عنهما فتسألون الله الجنة وتقولوا به من النار ومن أسقى سائما سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة اور چار چیزاں رمضان دے وچ کثرت نال کیتا کرو جنہاں دے وچوں دو چیزاں اللہ کی رضا واسطے ہیں اور دو چیزاں یہ ہیں جنہاں دے وچوں خامی اچار کار نہیں پہلے دو چیزاں جنہاں دے وچ تساں اپنے رب کو راضی کرو
او کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے اور دوجا جڑا دوجا ہے کہ جنت دی طلب کرو اور اگ تو پناہ منگو جڑا شخص کئی روزہ دار کو پانی پلاوے اللہ تعالی قیامت دن دن میرے حوض کوثر دو او کو ایک پانی پلے سی جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہ لگ سی